نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، سورہ صافات کی تفسیر جاری ہے۔ آج اس سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع کی تفسیر سماعت کریں گے۔ یہ رکوع بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے، ایسے تذکرے جو ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور دلوں کو صبر اور یقین کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جنہیں اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی اور اپنی نصرت اور رحمت سے سرفراز کیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، تاکہ ہمیں یہ سبق دیا جائے کہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اور یہ رکوع ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا انجام ہمیشہ کامیابی ہے اور گناہ گاروں کا انجام عبرتناک ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے، اللہ ان کے لیے دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت تیار رکھتا ہے۔ تو آئیے اس سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 114 تا 116 میں فرمایا، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر کیے گئے انعامات اور احسانات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا کہ انہیں نبوت و رسالت عنایت فرمائی اور اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا۔ ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم قبطیوں کے ظلم و ستم سے رہائی دی۔ بنی اسرائیل کی مظلومیت کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے آبا و اجداد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کی سلطنت مصر میں تشریف لے آئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے تکبر اور سرکشی کی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور انہیں قبطیوں کا خدمتگار بنا دیا۔ اور ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم نے قبطیوں کے مقابلے میں دلائل اور معجزات کے ساتھ ان کی مدد فرمائی تو وہی فرعون اور اس کی قوم پر ہر حال میں غالب رہے اور آخر کار انہیں سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ اب آگے آیت نمبر 117 اور 118 میں فرمایا، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو روشن کتاب عطا فرمائی، جس کا بیان بلیغ اور وہ حدود احکام وغیرہ کی جامع ہے۔ اس کتاب سے مراد توریت شریف ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ عطا ہوئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے عطا ہوئی۔ پھر فرمایا، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ ایک احسان یہ فرمایا کہ انہیں عقلی اور سمعی دلائل سے دین حق پر مضبوطی سے قائم رہنے، باطل سے بچے رہنے اور حق سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر آیت نمبر 119 اور 120 میں فرمایا،
اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ ایک احسان یہ فرمایا کہ بعد میں آنے والوں میں ان کے اچھے ذکر کو باقی رکھا۔ یہاں بعد میں آنے والوں سے مراد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت ہے، اور اچھے ذکر سے ان کی تعریف و توصیف اور ثناء جمیل مراد ہے۔ پھر فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت تک مخلوق ان دونوں بزرگوں پر سلام بھیجتی رہے گی اور ان کا ذکر خیر کرتی رہے گی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ خالق کی طرف سے وہ دونوں ہمیشہ امن و سلامتی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 121 اور 122 میں فرمان ہے، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے فرعون کے مظالم سے نجات دے کر قبطیوں کے مقابلے میں ان کی مدد کر کے حدود و احکام کی جامع کتاب عطا فرما کر اور قیامت تک ذکر خیر باقی رکھ کے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جزا عطا فرمائی، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والوں کو دیگر ثوابوں کے علاوہ دنیا میں ذکر خیر اور امن و سلامتی بھی عطا ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اعلیٰ شرف کامل ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ یہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے بعد بعلبک اور ان کے اطراف کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ یاد رکھیں کہ 4 پیغمبر ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، 2 آسمان میں ہیں اور 2 زمین پر۔ جو 2 آسمان میں ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو 2 زمین پر ہیں وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر اور الیاس علیہ السلام خشکی پر منتظم ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 124، 125 اور 126 میں فرمایا، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے اور تم اللہ کے علاوہ معبود کی عبادت کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل کی پوجا کرتے ہو اور اس سے بھلائیاں طلب کرتے ہو، جبکہ اس رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ترک کرتے ہو جو بہترین خالق ہے اور وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بعل ان لوگوں کے یہ بت کا نام تھا بعل، جو سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کی 4 جو ہے منہ تھے اس کے، اور وہ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ بعلبک مشہور ہو گیا۔ تو یہ ملک شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ پھر آگے آیت میں فرمایا، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن ضرور ہمارے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ اس قوم میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے عذاب سے نجات پائی۔ آیت نمبر 129 تا 132 میں فرمایا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ
ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ الیاسین بھی الیاس کی ایک لغت ہے، جیسے سینا اور سینین دونوں طور سینا ہی کے نام ہیں، ایسے ہی الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 133 تا 136 میں فرمایا، اور بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے عمل سے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی، البتہ ایک بڑھیا عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ تھی جو کافرہ اور خائنہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کفار پر پتھر برسا کر اور ان کی بستیوں کو کا جو تختہ تھا وہ الٹ کر سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 137 اور 138 میں فرمایا، اور اے لوگو، بے شک تم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں پر آیت مبارکہ میں کفار مکہ سے فرمایا گیا، اے کفار مکہ، تم ملک شام کی طرف اپنے کاروباری سفروں کے دوران صبح و شام ان بستیوں سے گزرتے ہو اور ان کی ہلاکت و بربادی کے آثار کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ جیسا عذاب اہل سدوم پر نازل ہو ویسا ہی تم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو رب تبارک و تعالی کفر اور تکذیب کی وجہ سے اہل سدوم کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، تو اے کفار مکہ، وہ تمہیں بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ صافات کے چوتھے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ظلم اور باطل کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے والا بنا۔ یا اللہ، جیسے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائی، ہمیں بھی اپنی رضا اور اپنی رحمت سے سرفراز فرما۔ اے رب کریم، ہمارے ایمان کو انبیاء کے ایمان کی طرح مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو یقین اور نور سے بھر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے دین کے وفادار، تیرے وعدے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔